اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس لیسن کا عنوان ہے کلاس 10th موضوع نمبر 5 طہارت اور جسمانی صفائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے دعا پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے موضوع نمبر 5 کے اندر اس کا پہلا سوال قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر ایک مختصر نوٹ لکھیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں نے وضاحت ذرا کر دی ہے اور وہی آپ کا بک والا ہے. اس کے اندر ہیڈنگز بھی ڈال دی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو آئیے سب سے پہلے طہارت کا لغوی مفہوم. طہارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا، اور طہارت کا شرعی مفہوم اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق طہارت نہ کی جائے تو کوئی عبادت قبول نہ ہوگی. طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل. قرآن کی روشنی میں طہارت کا مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آغاز میں احکام نازل ہوئے تو ان میں سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. ترجمہ: اے نبی، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح طہارت پاکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، یعنی ایسے مرد بھی جو طہارت اور پاکیزگی سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث کی روشنی میں طہارت کا مفہوم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طہارت کا اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو بھی طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی. چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے. ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ لا یقبل الصلاۃ بغیر طہور. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا. ایک اور مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد طہارت اور پاکیزگی پر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طہارت کے لیے مسواک کی انتہائی تاکید کی اور فرمایا کہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.